سورہ رحمان میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہر وہ مخلوق جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے اور صرف تیرے رب کی ذات باقی رہے گی جو عظمت اور بزرگی والی ہے۔ ہر وہ چیز میں شامل ہر جاندار آ جائے گا، چاہے اس میں انسان ہے، چرند ہے، پرند ہے، جانور ہیں، حتیٰ کہ ایک کالی چونٹی جو کالے پہاڑ پر سانس لے رہی ہے اس کا بھی اللہ پاک کو علم ہے۔ تو ہر چیز کیا ہو جائے گی؟ فنا ہو جائے گی، اس میں آپ لوگ بھی شامل ہیں اور ہم لوگ بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ نیز ارشاد فرمایا گیا کہ وَمَا جَعَلَ لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَلَنَبْلُوَكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 35 اور 36۔ ساتھ میں آپ کو اس لیے آیات نمبر بتا رہی ہوں کہ آپ اپنا اس میں بعد میں بھی فارغ اوقات میں آپ اس کو پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس میں فرمایا گیا ہے کہ اور ہم نے تجھ سے پہلے کسی انسان کے لیے ہمیشہ زندہ رہنا نہیں بنایا، بھلا اگر تو مر جائے گا تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تمہیں برائی اور اچھائی سے آزماتے ہیں اور ہماری طرف ہی لوٹ کر آؤ گے۔ تو ہماری زندگی کی ہر پریشانی، ہر مسئلے کا حل ہی اور ہر ایک بات کا جواب اسے ہمیں اس آیت میں مل چکا ہے۔ کہ ایسے میوٹ کرو، میں کلاس لگا رہی ہوں۔ یعنی کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہر انسان نے جب موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ پاک یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں کس چیز سے آزمائیں گے؟ برائی سے بھی آزمائیں گے اور اچھائی کے ساتھ بھی آزمائیں گے۔ یعنی برا وقت بھی اگر انسان پہ آتا ہے تو اس سے بھی اس کی آزمائش ہوتی ہے، اور اگر زندگی میں اچھا وقت بھی آتا ہے تو اس سے بھی اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی ہے کہ برے کاموں میں بھی جا کے انسان کی آزمائش ہوتی ہے، اور نیکی کرنے میں بھی انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ تو ہر چیز میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک کی مصلحت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ تغابن آیت نمبر 7 میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا بلی وربی لتبعثن ثم لننبئن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ کافروں کا اعتقاد ہے کہ وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے، یعنی کافر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں، میرے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم نے کیا ہے اس سے تمہیں آگاہ کیا جائے گا، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اگر میں انسان کو ایک دفعہ بناتا ہوں، وہ دوبارہ مرتا ہے تو اس کو دوبارہ زندہ کرنے میں میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سورہ مطففین، جو اس گروپ میں سسٹر موجود ہیں، زیادہ تر نے پڑھی ہے سورت مجھ سے، اور ساتھ ہم نے اس کی تفسیر بھی کی ہے۔ سورہ مطففین آیت نمبر 6 اور 7 میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ ایک بڑے دن کے لیے اٹھائے جائیں گے، جس دن لوگوں کے جہانوں کے پالنے والے کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ آج اگر ہم کسی جرگے میں، کسی محفل میں جاتے ہیں اور وہاں پہ ہمارے کوئی بڑے ہوتے ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے ہمیں کتنا خوف محسوس ہوتا ہے، لیکن اس دن کیا ہوگا؟ سورہ مطففین میں اللہ پاک فرماتے ہیں اس دن لوگ جہانوں کے پالنے والے، یعنی کہ ایک جہان نہیں جس جہان میں ہم رہتے ہیں، جہانوں کے پالنے والے کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو کیا سسٹر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم اپنے رب کے حضور کھڑے ہو سکیں؟ ہماری نیتیں ایسے ہیں کہ ہم اپنے رب کے حضور کھڑی ہو سکیں؟ ہم ایسے باپردہ رہتی ہیں کہ ہم اپنے رب کے حضور کھڑی ہو سکیں؟ ہم غیبت کم کرتی ہیں کہ ہم اپنے رب کے حضور کھڑی ہو سکیں گی؟ کون سا گناہ ہے جو ہم سے سرزد نہیں ہوتا؟ اس کے علاوہ فرمایا گیا سورہ شورى آیت نمبر 7 میں، اور آپ اکٹھے ہونے کے دن سے جس میں کوئی شک نہیں، خوف دلائیں۔ اس روز ایک فریق جنت میں اور ایک فریق جہنم میں جائے گا۔ تو بلا جھجک اور ڈائریکٹلی قرآن پاک میں ہمیں بتایا یہ گیا ہے کہ ہمیں یہ پڑھ کے، تفسیر اور ترجمہ پڑھ کے ہمیں آخرت کا احوال پتہ ہو، ہمیں برزخ کی زندگی کا پتہ ہو، ہمیں دنیا میں کیسے رہنا ہے وہ ہمیں اللہ نے بتایا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں محنت خود کرنی ہے۔ اب جادو کے ذریعے تو اللہ پاک ہمارے دل و دماغ میں نہیں ڈال سکتے نا، یا ہمیں جیسے کہتے ہیں پکی پکائی ڈش تو نہیں مل سکتی ہدایت کا، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، ہمیں سب کچھ چننا پڑے گا،
اسے پکانا پڑے گا، اسے اپنے اندر انہیل کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ سورہ زلزال، یہ کچھ آیتیں ہیں جو میں چن کے آپ لوگوں کے سامنے اس لیے رکھ رہی ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ پاک ہم سے کیا فرماتے ہیں، اور آپ لوگوں کو بھی ٹائم بچ جائے کہ میں ٹو دی پوائنٹ آپ سے بات کروں۔ سورہ زلزال آیت نمبر 1 سے لے کے 8 تک اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب زمین بھونجال سے ہلائی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال دے گی اور انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے، اس دن یہ زمین اپنی خبریں بتائے گی کیونکہ تیرے رب نے اسے وحی کی ہے۔ اس دن لوگ مختلف گروہوں میں نکلیں گے تاکہ ان کے اعمال دکھا دیے جائیں، پس جس نے ایک ذرہ بھر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ایک ذرہ بھر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ تو چونکہ یہ سورہ زلزال کا ترجمہ ہے، تفسیر میں نے زیادہ تر سسٹرز کو کروائی ہوئی ہے، لیکن کچھ ایسی ہیں جن کو اس کا نہیں پتہ، تو میں اپنے الفاظ میں ان کو یہ بتاتی چلوں کہ جب یہ کہا گیا ہے نا کہ زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال دے گی، تو وہ اپنے اندر سے کس کو نکالے گی؟ ایک تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے انسان دفن کیے جائیں گے اس زمین میں، ان کو سب کو باہر نکال پھینکے گی، اور اس کے بعد زمین اپنے راز باہر نکالے گی، اور اس کو اللہ پاک حکم دے گا کہ زمین بولے گی، زمین کا ذرہ ذرہ بولے گا۔ اور وہ کیسے بولے گا؟ ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں کام نہیں کرنا چاہیے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اپنا ایک گواہ بھی ہمارے ساتھ چھوڑا ہوا ہے، اور وہ ہے زمین، جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے۔ اگر ہم کسی جگہ کھڑے ہو کے اچھائی کرتے ہیں تو قیامت والے دن یہی زمین ہمارے لیے گواہی دے گی کہ فلاں بندے نے اس جگہ کھڑے ہو کے میرے اوپر یہ اچھا کام کیا۔ اگر ہم کوئی برا کام کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو اس کی بھی وہ گواہی دے گی۔ اگر ہم چغلی لگاتے ہیں، اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں، اگر ہم برے کام کرتے ہیں، تو ہر ایک چیز کی گواہ کیا ہے؟ یہ زمین ہے۔ تو انسان بچ کے کہاں جائے گا؟ آپ کے پاس تو ابھی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ آپ کی روح ہے، آپ کی سانس ہے جو ابھی آپ کے جسم میں چل رہی ہے۔ جس دن یہ نکل گئی، آپ کے ہاتھ سے سب چلا جائے گا۔ اس کے بعد آپ اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ابھی آپ کے پاس بہت وقت ہے۔ اس لحاظ سے میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اتنے سال جئیں گے، کسی کا نہیں پتا، 1 منٹ کی بھی نہیں، لیکن جب تک آپ کے جسم میں سانس ہے نا، تو آپ اپنے لیے بہت کچھ کما سکتے ہیں، اپنی آخرت سدھار سکتے ہیں، اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں، ان کو ان باتوں کے قریب لا سکتے ہیں، دنیاوی حرص سے دور کر سکتے ہیں۔ ہم ماں باپ کی آج کل سب سے بڑی غلطی کیا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو ایک ایسے ہائی سٹینڈرڈ میں رکھنا چاہتے ہیں، ایک ایسے سٹیٹس پہ رکھنا چاہتے ہیں کہ ان کا مائنڈ ہی پھر وہیں پہ بن جاتا ہے اور وہ دنیا کی ہرس میں آ جاتا ہے۔ ہمیں اگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سادگی کی زندگی گزاری، اپنے کپڑوں پہ پیوند لگا کے وہ جیے، کیا ان کے لیے آسائشیں کم تھیں اگر وہ اللہ سے مانگتے تو؟ پھر ہم کیوں نہیں اس راہ کو اپناتے؟ ہم دنیا کے اکٹھے ہو کے کیوں رہ جاتے ہیں؟ کہ ہو تو ہمارے لیے دنیا ہی ہو۔ اگر ہم نے جوڑنا ہے تو دنیا کے لیے ہی جوڑنا ہے۔ اپنی اولاد کو اگر پڑھانا ہے تو کالج، یونیورسٹی، ہائی اسکول، اچھے سے اچھے اسکول میں مہنگی سے مہنگی فیسز دے کے کرنا ہے، لیکن قرآن پاک کی طرف اگر بات کی جائے تو بس وہ ایک دفعہ پڑھ لیا سو پڑھ لیا، اس کے بعد زحمت ہی ہم نہیں کرتے۔ ہم مسلمان کس دائرے میں آ کے بند ہو گئے ہیں؟ اللہ پاک کا تو اسلام بہت وسیع ہے۔ اللہ پاک کی جیسے دنیا وسیع ہے، اللہ کا دین بھی ایسا ہی ہے۔ خدارا ابھی بھی سوچیں، آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے اپنی ذات کی اصلاح کرنے کی، اپنی اولاد کی ذات کی اصلاح کرنے کی، اپنے ارد گرد اپنے پیاروں کی اصلاح کرنے کی۔ ہمارے گھر میں جو بچے ہیں، جو لڑکے حضرات ہیں، ٹین ایجرز ہیں، جو ینگ ہیں، کبھی آپ نے ان کو دیکھا ہے بیٹھ کے تلاوت کرتے ہوئے، قرآن پاک پڑھتے ہوئے، تفسیر پڑھتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، احادیث کوئی پڑھتے ہوئے، کسی چیز پہ اس طرح کی عمل کرتے ہوئے، کسی کو نصیحت کرتے ہوئے؟ جو بچیاں ہیں، اب تو آ گیا موبائل اور اس میں آ گیا 3G 4G، رہی سی کسر یہاں پہ ختم ہوگی۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی ہے جس میں فرمایا گیا کہ ہر گھر میں، اب میں وہ اس گالی کا نام نہیں لینا چاہتی، لیکن فرمایا کہ ہر گھر میں وہ ناچے گی۔ تو ناچنے والی کون ہوتی ہے آپ لوگوں کو بہتر پتہ ہے۔ تو اس کا مطلب پھر تفصیل میں بتایا گیا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر گھر میں جا کے کوئی ناچے گی یا ہر گھر میں کوئی ناچنے والی ہوگی، نہیں۔ اب موبائل کی صورت میں ہی دیکھیں، کیا نہیں ہے اس نیٹ میں؟ تو ہر گھر میں کیا ہو رہا ہے؟
رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے، اور ہم اپنے نفس کو جتنا بھی کنٹرول کریں، لیکن ہم زیادہ تر ٹائم اپنے موبائل کے ساتھ گزارتے ہیں۔ اگر آپ گزارتے ہیں تو اچھے کاموں میں گزاریں، تاکہ آپ کی بھی اصلاح ہو سکے، دوسروں کی بھی اصلاح ہو سکے۔ قرآن پاک کو کھول کے دیکھیں کہ دوزخ اور جنت کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں۔ سورہ زلزال، آپ سب سے میری یہی ریکویسٹ ہے، آج کے اسائنمنٹ سمجھ لیں، ٹائم اگر آپ کو ملے، سورہ زلزال جو 30ویں پارے میں ہے، سورہ نمبر 99 ہے، اس کا آپ ترجمہ پڑھیں، تفسیر اگر آپ کے گھر میں ہے تو وہ پڑھ لیں، یا نیٹ سے اگر آپ کو ہوتا ہے تو وہاں سے دیکھ لیں، دیکھیں آپ کو وہاں پہ کیا ملتا ہے۔ بہرحال ہم آئے تھے زمین کی بات پہ کہ وہ بولے گی اور وہ ہر ایک کی گواہی دے گی۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ یہ اس دن لوگ دو گروپوں میں نکلیں گے، یعنی اللہ پاک اس دن میدان حشر جب ہوگا تو سب سے پہلے اللہ پاک فرما دیں گے کہ دوزخیوں کو ایک گروپ میں کر دو اور جنتیوں کو ایک گروپ میں کر دو، پھر ان کا حساب و کتاب ہوگا، پھر ان کو ان کے اعمال نامہ دکھائے جائیں گے۔ جیسے ہم ایگزام روم میں بیٹھتے ہیں نا، ہال میں، تو وہاں پہ ہمارے ہاتھ میں جب کوسچن پیپر دیے جاتے ہیں تو جو ٹیچر دینے والی آتی ہیں وہ کتنے دھڑا دل سے آگے دیتی ہیں، لیکن ہم اسٹوڈنٹس جو ہوتے تھے، میری بھی یہ ٹائم گزرا ہے، تو بڑے گھبرائے ہوئے ہوتے تھے، پتہ نہیں کیسے کوسچن ہوں گے، آنسر آئیں گے نہیں آئیں گے، اچھے نمبر لیں گے نہیں۔ تو سوچیں جب قیامت والے دن آپ لوگوں کو آپ کے ہاتھ میں آپ کے اعمال نامہ دیے جائیں گے تو اس دن بھاگ کے کہاں جائیں گے آپ لوگ؟ اس دن تو موت بھی نہیں آئے گی۔ دنیا میں تو ابھی ہمارے پاس یہ لاسٹ آپشن ہوتا ہے نا کہ مر جائیں گے یا خودکشی کر لیں گے، جو کہ حرام ہے اسلام میں، لیکن لاسٹ آپشن یہ ہوتا ہے کہ مر جائے گا فلانا بندہ، اتنا نہ ہو۔ قیامت والے دن تو موت بھی نہیں آئے گی، صفا نیزے پہ سورج ہوگا، ہر انسان اپنے گناہوں میں، جتنے اس کے گناہ ہوں گے اتنا اس کو پسینہ آیا ہوگا، وہ اس میں ڈوبا ہوا ہوگا، چاہے آپ کا دل پھٹ کے آپ کے شریانوں سے خون بھی بہہ رہا ہوگا، پھر بھی آپ کو موت نہیں آئے گی۔ تو کیوں نہیں آپ اس چیز کو سمجھ رہے کہ آپ دنیا کی جو کھیتی ہے اس کو اچھے سے بوئیں تاکہ آخرت کا پھل آپ کو اچھا ملے۔ اور لاسٹ میں سورہ زلزال میں کیا فرمایا گیا کہ انسان پس جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ ذرہ کیا چیز ہے؟ قرآن پاک کی تفسیر میں جو میں نے پڑھی ہے اور باقی سسٹرز کو بھی بتائیے، جب ہم اپنے روم میں، ٹی وی لاؤنج میں، کسی کمرے میں بیٹھتے ہیں اور دھوپ باہر سے کھڑکی کے تھرو، دروازے کے تھرو آتی ہے، اور اس دھوپ میں چھوٹے چھوٹے ذرات ہمیں نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ذرات، اس کو ذرہ کہا گیا۔ اور ہم لوگوں کی سب سے بڑی بے وقوفی کیا ہے کہ ذرہ برابر اگر نیکی ہو تو ہم اس پہ بھی دھیان نہیں رکھتے، ہم کہتے ہیں چھوٹی سی بات ہے، چھوڑے رہنے دے، نہ بھی کہہ تو کوئی فرق نہیں۔ اور اگر ذرہ برابر گناہ بھی ہو تو ہم اس پہ بھی دھیان نہیں رکھتے، ہم کہتے ہیں اتنی چھوٹی سی بات ہے، اس کا کیا گناہ ہوگا؟ لیکن وہ انصاف کا دن ہوگا، مالک یوم الدین، جو مالک ہے قیامت کے دن کا، اور اس دن کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جس نے جو کیا ہوگا، جس نے جو آگے ابھی بھیج رہے ہیں ہم لوگ، وہی اس کو ملے گا۔ آگے بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ جو ہمارے کندھوں پہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، جو کچھ ہم اعمال نامہ لکھ کے آگے رپورٹ پہنچا رہے ہیں، ہر سیکنڈ کی، ہر منٹ کی، ہمیں آخرت میں وہی ملنی ہے۔ ہمارے پاس ابھی بھی ٹائم ہے، جو ہم اپنے اعمال نامہ آگے بھجوا بھی چکے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، تہجد کے ٹائم اٹھیں، رب کے حضور رو کے دعا کریں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں رب سے۔ انسان بڑا ناشکرا ہے، انسان بڑا بے وقوف ہے، انسان بڑا خسارے میں ہے، ان مع العسر یسرا، انسان نہایت ہی خسارے میں ہے، مگر ان میں سے وہ لوگ اچھائی میں ہوں گے جو ایمان لائے، نیک عمل کی، اور دوسروں کو اچھائی کی ترغیب کی اور صبر کی تلقین کی۔ تو بہرحال اس سے آگے سورہ انعام آیت نمبر 58، یہ اپنے پاس نمبر ضرور لکھیے گا اور بعد میں ان کے ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھیے گا، کیونکہ میرے پاس ٹوٹل آدھا گھنٹہ ہوتا ہے، تو اس میں میری کوشش ہوتی ہے کہ صرف میں آپ کو ترجمہ ہی ساتھ بتا سکوں، تفسیر کا ٹائم نہیں ہوتا۔ گویا کہ یہ لوگ اس کے سوا اور کسی بات کے منتظر نہیں ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، تیرا رب آئے یا تیرے رب کی کچھ نشانیاں آئیں، یعنی کہ فرمایا گیا کہ اب انسان اپنے نفس کو سدھارنے کے لیے اور کیا چاہتا ہے کہ اس کے پاس فرشتے آئیں یا خود رب آئے اس کے پاس، تب اس کو یقین ہوگا، تب اس کی آنکھیں کھلیں گی، تب اس کی روح کی اصلاح ہوگی۔ جب اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑا، ان کی احادیث کو چھوڑا، سب سے بڑی چیز کہ قرآن پاک کو چھوڑا ہماری اصلاح کے لیے، تو پھر بھی ہم اگر انسان فلاح نہ پائیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں کیا ان کے پاس فرشتے بھیجے جائیں؟
یا خود رب ان کے پاس آئے. جس دن تیرے رب کی نشانیاں آئیں تو جو تو جان لے اس سے پہلے ایمان نہیں لائے یا اس نے اپنے ایمان میں اچھائی نہ کمائی تو اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا. اور اس کے علاوہ فرمایا گیا سورہ نمل آیت نمبر 82 میں، اور جب ان پر بات ثابت ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا، بے شک لوگ ہماری آیتوں کا یقین نہیں کرتے. اب یہ جو بات میں کر رہی ہوں میں اپنے سے نہیں کر رہی، میں کسی کتاب سے کسی کہانی سے پڑھ کے نہیں آپ کو بتا رہی. آیت نمبر 82 سورہ نمل. دادی اس کا ماما کلاس لے لی ہے، اس کو بٹھا دیتا ہوں منٹ کے لیے. جو بہت اس وقت کی دروازے کو بند، اور دادی سے کہے پلیز دروازہ بند کر رکھیے. آیت نمبر 82 میں سورہ نمل آیت نمبر 82 کہ جب ان پر بات ثابت ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا، بے شک لوگ ہماری آیتوں کا یقین نہیں کرتے. اور چونکہ قیامت کا بیان تھوڑا لمبا ہے، ابھی ہم قرآن پاک کی آیتوں پر ہی ہیں، ساتھ ہماری احادیث بھی ہوں گی، لیکن آج کی آخری جو ہے آیت اس کو میں ترجمہ پڑھتی ہوں اور اس کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرتی ہوں. کل اس کو کنٹینیو کروں گی کیونکہ میں اب سیٹرڈے سنڈے بھی اس کلاس کو آف نہیں کروں گی. آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا یہ ایک طرح کا دورہ قرآن ہی ہوگا. سورہ انبیاء آیت نمبر 96 اور 97. یہاں تک کہ جب یاجوج و ماجوج چھوڑ دیے جائیں گے اور وہ ہر اونچے ٹیلے سے تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے، قیامت کا سچا وعدہ قریب ہو جائے گا تو اچانک کفر کرنے والوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی ہے نا کہ یاجوج اور ماجوج دنیا میں آئیں گے، تو فرمایا گیا وہ سب سے قریب ترین قیامت کا دور ہوگا جب اوپر اونچی پہاڑیوں سے نیچے یاجوج اور ماجوج دوڑنے لگ جائیں گے. اور اگر آپ سورہ کہف کی تفسیر پڑھیں تو اس میں یاجوج اور ماجوج کے بارے میں تفصیل سے بیان ہے، جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ ہر ایک پہ غالب آئیں گے، مسلمانوں پہ غالب آئیں گے، اور پھر اللہ پاک آخر میں ان کے جسم میں ایک ایسا کیڑا ڈال دے گا جس سے ان کی موت واقع ہوگی. تو آج کی آیات ہم یہیں تک رکھتے ہیں. کل ابھی ہماری اور بھی قرآن پاک کی آیتیں ہیں جو کہ آخرت کے حوالے سے، ان کو کمپلیٹ کر کے پھر ہم احادیث پہ آئیں گے تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی. اور جیسے آپ یہ سنتے جائیں گے تو آپ کی آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، آپ کی سوچ بھی چینج ہوگی. پھر آپ دنیا کو اس نظر سے نہیں دیکھیں گے جیسے ابھی دیکھ رہے ہیں. ابھی تو ہم نے سب کچھ دنیا کو مانا ہوا ہے نا، اپنے ہر ایک چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے رہ جائے گی، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی نہیں ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہماری زندگی کتنی ہوگی، زیادہ سے زیادہ جو ہماری سمجھ بوجھ کی، جو عقل کی، جو صحت مند زندگی ہے، چلنے پھرنے کی ہے، وہ میکسیمم 50 سال تک ہوگی یا 40 تک. اس کے بعد کی زندگی انسان کے بڑھاپے کی ہوتی ہے. نہ انسان کھل کے چل سکتا ہے، نہ کسی کی مدد کر سکتا ہے، نہ کوئی اچھے کام کر سکتا ہے، بس اپنے نماز میں رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب آخر میں دعا کرتی ہوں اور اس کے بعد آپ لوگوں سے میں اس کے کوشچن پوچھوں گی جس نے بھی اپنا دینا ہوا. آج کی جتنی آیات پڑھی ہیں ان کو اپنی جگہ ضرور کھول کے پڑھیے گا، سمجھیے گا، اور دعا ہے ہماری کہ اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ پاک ہمارے صغیرہ و کبیرہ، چھوٹے بڑے تمام گناہ معاف فرمائے. اللہ پاک نے ہماری جس طرح بھی ہم نے کم عقلی میں، بے وقوفی میں جتنے بھی گناہ کیے ہیں، یا رب العالمین تو انہیں معاف فرما. یا رب العالمین اس رمضان المبارک کے صدقے ہماری اصلاح فرما، ہماری ہدایت فرما، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. اور اگر ہم لوگ اگر مائیں ہیں تو ہم اپنی اولادوں کو سدھار سکیں، اور اگر ہم لوگ بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں تو اپنے گھروں کو، اپنے پیاروں کو سدھار سکیں، اور ہمیں اپنا نیک اور نیککار بندہ بنا. یا رب العالمین ہم سے جو بھی بھول چکی ہو وہ ہمیں معاف فرما اور ہماری عبادتوں کو قبول فرما. اور یہ جو تیری کتاب ہے قرآن کریم، یا رب العالمین اس قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے دلوں میں اپنے رب کا خوف ہو، اپنی موت کا خوف ہو، اور دنیا ہمارے لیے مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہو، کیونکہ انسان کا نفس جو ہے
وہ ایک بے لگام گھوڑے کی طرح اگر اس کو ڈھیلا چھوڑ دیا جائے. تو یا اللہ ہمیشہ اللہ سے یہی دعا کریں گے، یا اللہ ہم نے اپنا نفس، اپنی ذات تمہارے سپرد کی ہے یا رب العالمین، تو ہمیں ایسا بنا دے کہ قیامت والے دن ہم اس گروپ میں شامل ہو جائیں جو جنتیوں کا ہوگا. آمین یا رب العالمین ثم آمین. اب آپ سسٹرز میں سے جو بھی کوئی کویسچن کرنا چاہتی ہیں یا اپنی رائے دینا چاہتی ہیں تو آپ نیچے چیٹ میں پھر بتائیں.